اہل عرب کی حالت زار پر کڑنے کے علاوہ آپ اپنی خلوت و تنہائی میں زندگی اور کائنات کے رازوں پر بھی غور و فکر کیا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے کہ زندگی کیا ہے، کائنات کیا ہے، یہ چاند سورج ستارے کیوں کر بنے، کائنات کیوں تخلیق کی گئی، کس نے کی، زندگی کا ظہور کب ہوا، کیسے ہوا۔ یہ وہ دن تھے جب آپ تنہائی میں غور و فکر کی ضرورت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی لازمی سمجھتے تھے۔ عبادت آپ کی روح کی ضرورت تھی، لہذا آپ رمضان بھر غار حرا میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالی کی عبادت میں گزار دیتے۔ غار حرا مکہ مکرمہ کے مشرق میں خانہ کعبہ سے کوئی 3 میل دور جبل النور کی چوٹی پر واقع ہے۔ خلوت اور گوشہ تنہائی کی تلاش میں آپ غار حرا پہنچے۔ یہ چونکہ کعبہ کے سامنے تھا اور وہاں کامل تنہائی اور یکسوئی تھی، اسی لیے آپ کو بہت پسند آیا۔ رمضان کا مہینہ اور پیر کا دن تھا۔ آپ غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی اور نبوت سے نوازا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ سفیدہ سحر کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت فرمانے لگے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی ساتھ لے جاتے۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، اور پھر مجھے چھوڑ کر کہا اقرا، یعنی پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر مجھے پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے تیسری بار پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا نہ تھا۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھ دیں، پھر آپ ان آیات کو لے کر واپس آئے۔ آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی مہمانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ جاہلیت کے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بھتیجے کہو تم کیا کہتے ہو؟ آپ نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ بولے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ نے حیران ہو کر فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تم جیسا پیغام لایا ہو اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل فوت ہو گئے اور ادھر وحی کا سلسلہ رک گیا۔ وحی کی بندش سے آپ کو سخت رنج و ملال ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا۔ معاملے کی نوعیت سمجھنے کا موقع ملا
اور دوبارہ وحی کی مشقت برداشت کرنے پر طبیعت صرف آمادہ ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک گونا شوق اور طلب بھی پیدا ہوئی، اور آپ دوبارہ وحی کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر آپ گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے روب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اڑا دیا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، پھر یہ، اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی سے الگ تھلگ رہ۔ بعثت نبوی کے ابتدائی 3 برسوں میں آپ چپکے تبلیغ کرتے رہے۔ اس دوران میں سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر اسلامی تحریک کا مرکز بنا۔ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا۔ آپ نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ قریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان کے نام یہ ہیں: بلال بن رباح، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن انبسہ، خالد بن سعد بن عاص، عمار بن یاسر، خباب بن ارت، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو سلمہ، عثمان بن مظعون، صہیب رومی اور ارقم رضی اللہ عنہم۔ مجموعی طور پر قریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان حضرات کو السابقون الاولون کہا گیا۔ اس خاموش تبلیغ کے نتیجے میں 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح اسلام کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔